پاکستانی لڑکی اور چینی لڑکا شادی کیسے ہوئی؟ آج ہمارے ساتھ ایک ایسا جوڑا موجود ہے جس میں میاں کا تعلق چین اور بیوی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ چینی نوجوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ان کا نیا نام یونس ہے۔ یہ بہت اچھی اردو بولتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی ہے اور پاکستان چین کے مقابلے میں کیسا لگا، انہی سے جانتے ہیں۔ سوال: آپ نے اتنی اچھی اردو کہاں سے سیکھی اور تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ یونس: میں نے کراچی سے تعلیم حاصل کی اور اے لیول کے بعد بیرون ملک سے تعلیم مکمل کی۔ سوال: آپ نے اسلام کب قبول کیا اور کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ یونس: میں نے 2019 میں اسلام قبول کیا۔ مذہب تبدیلی کے بعد بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ پہلے میں لادین تھا، اب زندگی کا ایک مقصد ہے، پتہ ہے کہ آخر میں کہاں جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ سوال: پاکستان اور چین میں کام کرنے میں کیا فرق ہے؟ یونس: چین میں زندگی بہت مشکل ہے، کام کے اوقات بہت طویل ہیں۔ پاکستان میں بہت سکون والا ماحول ہے، یہاں اوور ٹائم نہیں، یہاں عیاشی ہے۔ سوال: نوشابہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ یونس: پاکستان میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہیں نوشابہ سے ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں نے اپنے نمبر تبدیل کیے۔ کچھ وقت تک بات چیت کے بعد میں نے ان کے گھر رشتہ بھیجا۔ سوال: کیا نوشابہ سے پہلی نظر والی محبت ہو گئی؟ یونس: پہلی نظر میں تو نہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد نوشابہ سے محبت ہو گئی۔ بات چیت کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہی ہیں وہ جن کی مجھے تلاش تھی۔ سوال: کیا پہلی ملاقات کے بعد ایسا لگا کہ یہ نہ ملی تو شاید زندگی ختم ہو جائے گی؟ یونس: ایک ملاقات کا کہہ سکتے ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ہم نے فون پر ہی ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ سوال: کیا آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے مطمئن ہیں؟ یونس: جی ہاں، میں اپنی شادی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ سوال: پاکستان کے لوگ اور یہاں کے کھانے کیسے لگے؟ یونس: یہاں کے لوگ بہت اچھے اور ملنسار ہیں۔ پاکستان میں مجھے کوئی چینی ملے تو وہ لا تعلقی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پاکستانی جب دوسرے ممالک میں کہیں ٹکرائیں تو پردیس میں اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ سوال: آپ کو یونس کیسے لگے؟ نوشابہ: کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی غیر ملکی سے شادی ہوگی۔ شادی سے پہلے کا جانا خوف ہوتا کہ پتہ نہیں زندگی کیسے گزرے گی۔ شادی کے بعد بالکل نارمل لگتا ہے، بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ چین سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے تو ایک نارمل پاکستانی ہی لگتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں زیادہ توجہ یہ نہیں تھی، صرف نمبر تبدیل کیے۔ ملاقات کے بعد تو میں ان کی شکل بھی بھول گئی تھی۔ بات چیت کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ اچھے انسان ہے۔ سوال: چینی نوجوان سے شادی کے حوالے سے پہلے کس کو بتایا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ نوشابہ: میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں یونس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ غیر ملکی سے شادی کے حوالے سے والد شروع میں رضامند نہیں تھے۔ یونس سے ملاقات کے بعد والدین نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ سوال: شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ نوشابہ: ہماری شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، بیٹے کا نام سارم رکھا ہے۔ سوال: اردو اور انگریزی کے علاوہ کیا بچے کو چینی زبان بھی سکھا رہے ہیں؟ نوشابہ: اردو اور انگریزی تو اسکول اور ماحول سے سیکھ رہا ہے، گھر میں ہم اپنے بچے سے عام طور پر چینی زبان میں ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ سوال: آپ کی منگنی کتنا عرصہ رہی اور شادی میں کتنا وقت لگا؟ نوشابہ: ہم دونوں 2018 میں پہلی بار ملے تھے، 2019 میں پاکستان آئی تو ہماری ملاقات نہیں ہو پائی۔ 2020 میں تعلیم مکمل کر کے واپس پاکستان آئی تو انہوں نے رشتے کی بات کی۔ میں چائنا میں تھی، یہ پاکستان میں تھے، تو ملاقات کا امکان کم تھا۔ الگ الگ ممالک میں رہنے کی وجہ سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ یونس بہت پیار اور خیال رکھنے والے شوہر ہیں۔ سوال: 2 مختلف کلچر کے لوگوں کی شادی کے حوالے سے دوسروں کو کیا پیغام دیں گی؟ نوشابہ: میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور مجھے کچھ بھی الگ نہیں لگا، ہم دونوں کے درمیان کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔